علمی ڈائری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، یہ سن ہے 1603 اور منظر ہے سلطنت عثمانیہ کے سلطان احمد اول کے اقتدار کے پہلے سال میں ترک شاہی حرم کا۔ یونان کے گاؤں سے سلطان کے لیے تحفے کے طور پر اغوا کر کے لائی گئی ایک دبلی پتلی سی لڑکی نئے سلطان کی دادی صفیہ سلطان کے قدموں میں گر کر گھر واپس جانے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ صفیہ سلطان اسے بتاتی ہیں کہ اب یہ ناممکن ہے اور پھر پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مشورہ دیتی ہیں۔ دیکھو بیٹی، ایک عورت کو اپنی زندگی میں کئی کردار نبھانے پڑتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں ایک مختلف انسان ہوتی ہے، ایک بچی، ایک عورت، ایک ماں، اور اگر وہ سمجھدار ہے اور اس پر خدا کی مہربانی ہے تو وہ سلطانہ بھی بن سکتی ہے۔ فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے کیا انتخاب کرتی ہے۔ پھر صفیہ سلطان اپنی بات ختم کرتے ہوئے انستاسیہ نامی اس لڑکی سے کہتی ہے کہ اطمینان رکھو، تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ دوستوں، یہ تو تھا انستاسیہ کی زندگی پر بنی ترک ٹی وی سیریز قسم سلطان کا ایک منظر۔ اب سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں سے اغوا ہو کر اور غلام بن کر شاہی حرم میں پہنچنے والی کچھ لڑکیوں کی حقیقی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جن کا بعد میں شمار اپنے دور کی طاقتور ترین عالمی شخصیات میں ہوا۔ دوستوں، سن 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلیمان کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا تو اس کی حدود میں مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور اس کے ساحلی علاقے، آج کے مشرق وسطیٰ میں شامل زیادہ تر علاقے اور جنوب مشرقی یورپ شامل تھا۔ ان کے دور کے ابتدائی برسوں میں ہی بلغراد اور بحیرہ روم میں ریہوڈس کے اہم جزیرے کی فتوحات سے شروع ہو کر سلطنت کی حدود مغرب میں یورپ اور مشرق میں ایشیا میں مزید پھیل گئی۔ اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان کو یورپ میں اپنی جاہ و حشم کی وجہ سے سلیمان محتشم اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمان قانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سلطان سلیمان کے دور میں بظاہر ایک دور رس اثرات والی پیش رفت ان کے حرم اور زندگی میں ایک کنیز کی آمد تھی، جسے حرم میں خرم سلطان کا نام دیا گیا اور جسے آج ہریم سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، سلطان سلیمان کے حرم میں اس سے پہلے بھی کنیزیں تھیں اور ان کے پہلے سے بچے بھی تھے، لیکن ان کے اور ہریم سلطان کے تعلق کی اس سے پہلے مثال نہیں تھی، اور ایک مورخ کے نزدیک سلطنت عثمانیہ کے اس دور کو سلیمان اور روکسیلانہ کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ ہریم سلطان کی سلطان سلیمان کی زندگی میں آمد کے بعد اس سلطنت کی تاریخ میں جس میں ملکہ کا کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں تھا، اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے مورخ عورتوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، مورخ لیسلی پیٹرس سلطنت عثمانیہ میں شاہی حرم اور عورتوں کے کردار کے بارے میں اپنی کتاب امپیریل حرم وومن اینڈ سوورینٹی ان دی آٹومن امپائر میں لکھتی ہیں کہ عثمان یعنی پہلا سلطان اور ان کے بیٹے اورہان کی نسلوں کے بعد بظاہر سلاطین کے سب بچے کنیز ماؤں سے پیدا ہوئے تھے، لیکن سن 1520 میں ہریم سلطان کے دور کے آغاز سے لے کر 17ویں صدی کے وسط میں قسم سلطان کی موت تک سلطنت عثمانیہ کئی اعتبار سے ان خواتین کے زیر اثر تھی، جن کی طاقت کی بنیاد اس بات پر تھی کہ وہ اپنے دور میں سلطان کی پسندیدہ کنیزیں تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حرم سیاست کا مرکز بن گیا تھا۔ حرم کا مرکزی رجحان سیکس نہیں بلکہ خاندانی سیاست تھا۔ دوستوں، کنیزوں کے اثر و رسوخ کے اس دور کے 4 اہم کردار ہیں: خرم یا ہریم سلطان، ان کی بہو نور بانو سلطان، اور پھر ان کی بہو صفیہ سلطان، اور آخر میں صفیہ سلطان کے پوتے سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز قسم سلطان۔ دوستوں، عثمانوی تاریخ میں عورتوں کی سلطنت کا یہ زمانہ یورپ میں بھی طاقتور ملکاؤں کا زمانہ تھا، جن میں انگلینڈ کی الزبتھ اول اور فرانس کی کیتھرین دا میڈیچی شامل ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپ کی مختلف علاقوں سے اغوا ہو کر اور بازار میں بک کر عثمانوی حرم میں پہنچنے والی ان کنیزوں کی دنیا کے دوسرے شاہی خاندانوں سے برابری کی سطح پر اور پورے شاہی ادب و آداب کے ساتھ خط و کتابت ہوئی۔ انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ نے صفیہ سلطان کو سن 1593 میں تحفے میں اپنا پورٹریٹ بھی بھیجا تھا۔ دوستوں، مورخ لیسلی پیٹرس کی ہریم سلطان کی زندگی پر سن 2020 میں شائع ہونے والی کتاب ایمپریس آف دی ایسٹ یعنی مشرقی ملکہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ ایک غلام لڑکی کیسے سلطنت عثمانیہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عثمانویوں میں ملکہ کا باقاعدہ عہدہ نہ ہونے کے باوجود روکسیلانہ یعنی ہریم سلطان نے یہ کردار ادا کیا، اور انہوں نے 16ویں صدی میں یورپ کی نامور ملکاؤں کی بھرپور انداز میں برابری کی۔ دوستوں، بات کرتے ہیں کہ ہریم سلطان کہاں سے آئی تھی۔ پیٹرس نے ایمپریس آف دی ایسٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں روکسیلانہ کے اصل نام، جائے پیدائش، تاریخ پیدائش اور والدین کے بارے میں معلومات نہیں ملے، تاہم وہ لکھتی ہیں کہ ان کے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت کے پیش نظر کچھ باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ان کا تعلق یوکرائن کے علاقے روتھینیا سے تھا جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا۔ روکسیلانہ کا مطلب ہی روتھینیا کی لڑکی ہے، اور یورپ والے انہیں اس
اس نام سے پکارا کرتے تھے۔ پیٹرس کے مطابق ایک بات مکمل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی پیدائش مسیحی خاندان میں ہوئی تھی۔ کچھ عثمانی روایات کے مطابق روکسلانا ایک پادری کی بیٹی تھی۔ دوستوں، ترکی میں عثمانوی تاریخ اور قانون کے ایک پروفیسر اکرم بورا اکنجے نے ہوریم سلطان کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ اس کا اصل نام الیگزینڈرا لیسووسکا تھا اور اسے 12 سال کی عمر میں کریمیا کے تاتاریوں نے اغوا کر کے استنبول بھیج دیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شاہی حرم میں باقی کنیزوں کی طرح ہوریم سلطان کی بھی کئی سال تک شاہی آداب، عثمانی علوم اور اسلام کے بارے میں تربیت ہوئی اور پھر انہیں ان کی خوش مزاج طبیعت اور مسکراتے چہرے کی وجہ سے خرم نام دیا گیا، جو جدید ترک میں ہوریم بن گیا۔ دوستوں، پیٹرس لکھتی ہیں کہ روکسلانا سن 1520 میں ستمبر میں سلطان سلیمان کی تخت پوشی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کے حرم کا حصہ بن گئی تھی۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 برس اور روکسلانا تقریباً 17 برس کی تھی۔ سن 1521 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے سلطان سے ایک بیٹی اور 4 کچھ ذرائع کے مطابق 5 بیٹے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بظاہر اس معمول کی بات نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کو تشویش میں ڈال دیا تھا، کیونکہ پہلے بیٹے کی پیدائش تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد اسی کنیز کے ساتھ تعلق جاری رکھنا مورخین کے مطابق سلطنت کی نسلوں پرانی روایات کے خلاف تھی۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت تک 2 صدیاں اور 9 سلطان دیکھ چکی تھی، اور مورخین کے مطابق ایک عثمانی سلطان کے لیے کسی بھی اور بادشاہ کی طرح سیکس صرف مزے کی چیز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے اہم سیاسی نتائج تھے۔ خاندان کے اقتدار کی بقا کا دار و مدار اسی پر تھا۔ یہ ایسا فعل نہیں تھا جو نتائج کو دھیان میں رکھے بغیر کر لیا جائے۔ حرم میں سیکس کے کچھ ضوابط تھے۔ اس وقت ان ضوابط کے تحت ایک کنیز سلطان کے بیٹے کی ماں بننے کے بعد اس سے جسمانی تعلق نہیں جاری رکھ سکتی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ایک کنیز ایک بیٹے کی پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ ماں ایک شہزادے کو پوری توجہ دے سکے اور کبھی اسے 2 یا اس سے زیادہ بیٹوں میں ایک کا انتخاب کرنے کی نوبت نہ آئے۔ پیٹرس یہ بھی لکھتی ہیں کہ سلطان اور حرم کی خواتین کے درمیان سیکس وارث پیدا کرنے کی پیچیدہ سیاست سے کنٹرول ہوتی تھی۔ دوستوں، اگر کسی کا خیال تھا کہ خرم کا سلطان کے ایک سے زیادہ بیٹوں کی ماں بننا غلط تھا، تو سن 1536 میں سلطان سلیمان نے اپنی پسندیدہ کنیز ہوریم سلطان سے شادی کر کے نہ صرف اپنی عوام بلکہ استنبول میں تعینات اہم عالمی سفارتکاروں کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ اس کے بعد جب ہوریم کے بیٹے روایت کے مطابق صوبوں میں فرائض انجام دینے گئے تو ان کے ساتھ جانے کی بجائے وہ سلطان کے ساتھ استنبول میں رہی۔ یہ ایک اور روایت کی خلاف ورزی تھی۔ مورخ بتاتے ہیں کہ عثمانوی عوام کی نظر میں کسی سلطان کا ایک شخص کے اثر میں ہونا ناقابل قبول تھا، کیونکہ ان کے نزدیک سلطان کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہر بندھن سے آزاد ہونا چاہیے تھا۔ دوستو، ہوریم سلطان مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گر چکی تھی۔ خرم سلطان سے پہلے سلطان سلیمان کا ایک اور کنیز ماہی دیورن سے بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ یہ بیٹا سلطان کی تخت نشینی سے پہلے پیدا ہوا تھا اور عوام اور عسکری حلقوں میں بہت مقبول تھا، اور سب کا خیال تھا کہ اگلا سلطان یہی بنے گا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت تو جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق ہر سلطان کی موت کے بعد شہزادوں میں تخت کے لیے کشمکش ہوتی تھی، جو ایک کے علاوہ سب کی موت تک جاری رہتی۔ پیٹرس یہ بھی لکھتی ہیں کہ ہوریم سلطان اپنا پیدائشی خاندان تو کھو چکی تھی، اب شاید دوسرا خاندان کھونے کا خدشہ اس کے ذہن میں رہتا ہوگا کہ اگر مصطفیٰ سلطان بن گیا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ مورخین کے مطابق اس وقت سلطنت کے وزیر اعظم ابراہیم پاشا کی ہمدردیاں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھیں۔ اب حالات کچھ اس طرح آگے بڑھے کہ مصطفیٰ اور ابراہیم دونوں کو سلطان نے عہدوں کی حدود پار کرنے اور بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں مروا دیا۔ اس کے بعد اب یہ طے ہو گیا کہ سلطان سلیمان کے بعد ہوریم سلطان کا ہی کوئی بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ ہوریم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے سن 1558 میں انتقال ہو گیا اور وہ شہزادے سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ یاد رہے کہ ہوریم سلطان اور سلطان سلیمان کے بیٹے بایزید کو بھی بغاوت کے الزام میں مروا دیا گیا تھا۔ دوستو، ہوریم سلطان تاریخ کا ایک متنازع کردار ہے جس کے بارے میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی بحث جاری ہے۔ پیٹرس لکھتی ہیں کہ سلطان سلیمان اور ان کا تعلق اتنا غیر روایتی تھا کہ دوبارہ عثمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہوریم سلطان اپنی زندگی میں ہی متنازع ہو گئی تھی اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے عثمانی تاریخ میں مقام کے بارے میں بحث ختم نہ ہوئی۔ ان پر اسی دور میں سلطان پر جادو کرنے کی باتیں کی جاتی تھی۔ پیٹرس کہتی ہیں کہ عوامی سطح پر سب الزام ہوریم پر ڈالنا اس لیے آسان تھا کیونکہ سلطان سے تو غلطی کا تصور نہیں تھا۔ دوستوں، ہوریم سلطان کی بڑی کامیابیوں میں سلطنت بھر میں پھیلے ہوئے ان کے فلاحی کام تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسجدیں، اسپتال، یتیم خانے، لنگر قائم کرنے اور پینے کے پانی کی سہولیات میں بہت دلچسپی لی اور خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہوریم سلطان غلاموں کو آزاد کروانے میں بہت دلچسپی لیتی تھی، جس کی وجہ شاید ان کا اپنا ماضی کا تجربہ تھا جسے وہ نہیں بھلا سکی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے فلاحی کاموں کے بعد بھی نچلی سطح تک ہزاروں خواتین کو فائدہ پہنچا۔ ان کے قائم کیے گئے کئی
فلاحی ادارے آج بھی قائم ہیں۔ دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حریم سلطان سفارتی محاذ پر بھی بہت متحرک تھیں۔ اس کی ایک مثال کے طور پر سلطان سلیمان کے دور میں خرم سلطان کے آبائی علاقے پولینڈ سے سلطنت کا مسلسل رابطہ رہا۔ پولینڈ کے بادشاہ سجسمند اولا حریم سلطان کی کوششوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ یہی نہیں بلکہ حریم سلطان کا خط کے ذریعے صفوہ بادشاہ شاہ تیماسپ کی بہن سلطانم سے بھی رابطہ تھا۔ پیٹرس لکھتی ہیں کہ ممکن ہے کہ جب سلطان سلیمان کا مقصد صلح ہوتا تھا وہ حریم سلطان کے ذریعے بات کرتے تھے۔ پیٹرس نے عثمانی سلطنت میں حرم کی زندگی کے بارے میں اپنی کتاب امپیریل حرم میں لکھا ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں اس عثمانوی سلطنت کے سفارتی محاذ پر خاص طور پر 4 خواتین نمایاں تھیں: حریم، نور بانو، صفیہ اور قسم، اور ان کے ذریعے قائم کیے گئے سفارتی روابط نے سلطنت کی بہت مدد کی۔ دوستوں حریم سلطان کے بعد آنے والی شاہی خواتین کے ذکر کی طرف بڑھنے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نوعمر لڑکیاں اور دور دراز علاقوں میں انسانوں کی منڈیوں سے کن تجربات سے گزر کر استنبول پہنچی تھیں۔ اغوا کے تجربے سے گزرنا کسی کمزور انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حریم سلطان یوکرائن سے استنبول میں شاہی حرم تک کیسے پہنچی، اور اس کے علاوہ روشنی ڈالیں گے نور بانو اور صفیہ سلطان کے کردار پر، اور بات کریں گے کہ عثمانی خاندان کی عورتوں کو طاقت آخر 16ویں صدی میں ہی کیوں ملی، اور بیویوں کے بجائے عثمانوی بادشاہ کنیزیں ہی کیوں رکھتے تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ اگلا اس کا حصہ انشاءاللہ جلد شامل کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔